الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو، وانحر اور قربانی کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم یہ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، اور قربانی یہ ایک ایسی سنت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے۔ رائج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے، مشہور ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیج کر ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا۔ اب یہاں سے یہ قربانی رائج ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی قربانیوں کا سلسلہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جب آپس میں لڑے، حابیل اور قابیل، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حق پر ہوگا، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ حق پر نہیں ہوگا۔ تو اس وقت بھی ان لوگوں نے قربانی دی، اور قربانی اس وقت قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ کوئی گوشت و جانور، کسی جانور کا گوشت پہاڑ پر رکھتے اور آسمان سے آگ آ کے اسے جلا دیتی، تو یوں حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو وہاں سے یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور ہر دور میں مختلف طریقے سے قربانیاں ہوتی رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قربان کرنا چاہا، اسی طرح امام حسین نے اپنے خاندان کو قربان کیا، یہ بھی قربانی ہے۔ صرف جانور قربان کرنا یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو بھی قربان کر دینا قربانی ہے، اپنی جان کو قربان کر دینا یہ بھی قربانی ہے، اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کر دینا یہ بھی قربانی ہے۔ تو قربانیوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہی چلتا آ رہا ہے، اور کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو قربانی کو دے کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان، مال، تن، من، دھن سب کو وار دیتے ہیں۔ اور اب جو رائج قربانی ہے، سنت ابراہیمی، جانور کو ذبح کرنا، یہ بڑی فضیلت والی قربانی ہے۔ گویا کہ قربانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالی سے اپنے عشق و محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ مولا میں اس جانور کو تیری بارگاہ میں قربان کر کے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس طرح میں یہ جانور کو قربان کر رہا ہوں، اسی طرح میں تیرے فرمان پر خود کو بھی قربان کروں گا۔ اور قربانی کرنے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ملتا ہے۔ قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے نا، تو جب بندہ اللہ کی اطاعت میں قربانی کرے گا تو اس کو یہ جذبہ تو نصیب ہوگا کہ مولا میں تیری رضا پر ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو ہے نا میں صرف جانور کو قربان کر رہا ہوں، لیکن مولا میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ میرے اپنی جان کی قربانی ہو یا میرے مال کی قربانی ہو یا میرے وقت کی قربانی ہو، میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ گویا کہ بندہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ مولا میری نماز اور میری زندگی اور میری موت یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔
اور قربانی کے فضائل بے شمار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور 10 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تا حیات یعنی اپنی ساری زندگی 2 جانور قربان کرتے رہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا سنت ابیکم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شِعْرٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والا کام ہے کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں انسان کو نیکی ملتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی فضیلت کی بات سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تم قربانی کرو تو اپنے جانور کے پاس رہو، کیونکہ جب قربانی کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور نیکی کریں گے اس کے بعد قبول ہوگی، لیکن قربانی کا جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یہ قربانی۔ بس نیت دل میں سچی ہو، نیت دل میں اللہ کی رضا کی ہو، کسی کو دکھلاوے کی نیت نہ ہو۔ دکھلاوے کی نیت سے قربانی کریں گے تو ایسی قربانی تو قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو قربانی کا جانور ہے یہ پل صراط پر انسان کے لیے سواری بن جاتا ہے، اور میزان عمل پر جہاں پر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا وہاں پر اس قربانی کے جانور کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اور بڑی فضیلت کی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عید قربان کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند ہے ہی نہیں ہے، کوئی عمل افضل ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی باقی اعمال کی فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن اس دن جو سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے وہ ہے جانور کا خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ صرف خون بہانا نہیں، اس سے مراد ہے قربانی کرنا۔ تو قربانی کرنا یہ بڑا ہی فضیلت والا کام ہے۔ سنت ابراہیمی، نبی پاک علیہ السلام کی سنت، اور پل صراط پر قربانی کا جانور سواری بن جاتا ہے، میزان عمل پر اسے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جاتا ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو جس کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ تو قربانی کے مسائل سیکھ کر قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی واجب کس پر ہے یہ بھی سنیے۔ ہر صاحب استطاعت، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا چاندی نہیں ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم کسی کے پاس موجود ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر رقم نہیں ہے لیکن گھر میں کچھ ساز و سامان اضافی ایسا ہے کہ جس کی قیمت اتنی بنتی ہے کہ جتنی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے لیکن ان کے پاس اشیاء فضول اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر بیچا جائے تو اتنی قیمت بن جائے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں قربانی کی جگہ کچھ مال کچھ پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ تو جس پر قربانی واجب ہے عید قربان کے دن وہ لاکھوں صدقہ کر لے لیکن اس سے قربانی کا واجب یہ ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی عید قربان کے دن قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ اس دن قربانی کی جگہ صدقہ کر بھی دیا، پیسے دے دیے کسی کو، پھر بھی قربانی کا جو واجب اس کے ذمہ ہے یہ نہیں اترے گا۔ اور اسی طرح بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا یہ ذبح کر دیتے ہیں، حالانکہ گھر میں 2 3 افراد 4 افراد 5 افراد کم از کم 2 3 افراد ایسے ہوتے ہی ہوں گے کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہوگی۔ تو ایسی حالت میں پورے گھر کی طرف سے اگر صدقہ کریں گے وہ قربانی کریں گے تو کسی بھی کی طرف سے نہیں ہوگی،
تو ایسی حالت میں بہتر ہے جو ایک بکرا کر رہے ہیں یا ایک حصہ ملا رہے ہیں وہ کسی ایک کے نام کا حصہ ملائے، تاکہ اس ایک شخص کا حصہ تو ادا ہو، ایک شخص کی قربانی تو ادا ہو، اور باقی بھی پورے گھر میں جن جن پر واجب ہے سب کی طرف سے حصہ ملا کے یا بکرا خرید کے، جانور خرید کے قربانی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اپنا واجب چھوڑ کر، اپنے اوپر قربانی واجب ہے وہ نہیں ادا کر رہے، لیکن اپنے کسی والدین فوت ہو گئے ان کی طرف سے یا کسی اور مرحوم کی طرف سے یا کسی نیک بندے کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، تو ان کی طرف سے ہی تو قربانی ہو گئی، لیکن اس کے ذمہ جو واجب تھا وہ ابھی اترا نہیں ہے۔ اس کے ذمہ جو قربانی واجب تھی وہ بھی ادا کرنا ضروری ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے قربان کرے، اپنی طرف سے قربانی کرے، بعد میں اگر کوئی اور حصہ ملانا چاہتا ہے، کوئی اور قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور کی طرف سے کرے۔ اپنا فرض چھوڑ کر کسی اور کی طرف سے قربان کریں گے قربانی، وہ قربانی اپنا فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا، اور قربانی کے وقت میں قربانی ہی لازم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز قربانی کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے یہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ 4 قسم کے جانور جو ہیں ان کی قربانی جائز ہے۔ سب سے پہلے ہے گائے، گائے میں جو بیر بھی آ جاتا ہے، بھینس کٹا اسی میں آ جاتے ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بکرا، اس میں بکری بھی آ جاتی ہے، دمبا دمبی یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اونٹ، اس کی بھی قربانی جائز ہے، اور بھیڑ اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ گائے جو ہے اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، بیل جو ہوتا ہے، اسی طرح کٹا یا بھینس، ان سب کی عمر جو ہے 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے اگر ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو بکرا اور بھیڑ ہیں ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، 1 سال کے ہوں گے پھر ان کی قربانی ہوگی، اگر 1 دن بھی کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، 5 سال سے چھوٹے اونٹ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسے جو جانور ہیں جن کی عمر بتائی گئی ہے جتنی، ان جانوروں کی قربانی جائز ہوگی۔ بھیڑ کا جو دمبا ہے اس کے لیے بھی عمر جو بتائی ہے وہ 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں اس میں یہ تخفیف بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے اور دکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہے، یعنی 1 سال کے دمبوں کے درمیان میں اسے کھڑا کیا جائے تو فرق معلوم نہ ہو کہ یہ چھوٹا ہے یا 1 سال کا ہے، تو پھر 6 ماہ کے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح بھینس کی قربانی یہ بھی جائز ہے، اور یہ گائے کی جنس میں ہی آ جاتی ہے۔ اور جو بھی جانور ہیں جس بھی جانور کی قربانی کریں گے اس جانور کا عیب سے محفوظ ہونا یا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب کچھ عیب ایسے ہیں کہ جو تھوڑے ہوتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ کچھ عیب ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں، جانور کو ہی عیب دار نام لگ جاتا ہے اس کے ساتھ، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثلا جانور کانا ہے اور اس کا کانا پانی یہ ظاہر ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانور بیمار ہے، لاغر ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ خود چل کر قربانی کی جگہ تک بھی نہیں جا سکتا، اسے اٹھا کر وہاں تک لے جایا جا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا کمزور ہو گیا بیماری کی وجہ سے، دبلا پتلا ہو گیا، اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں رہا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں کہ چارہ نہیں کھا سکتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک آدھ دانت ٹوٹا ہوا ہے، چارہ کھا سکتا ہے، تو یہ عیب نہیں ہے۔ اکثر دانت ہی ٹوٹ گئے ہیں تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر کہیں درمیان سے ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر جڑ سے ہی اس جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور پیدائشی سینگ ہے ہی نہیں تو یہ عیب نہیں ہے، اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اس جانور کی دم جو ہے وہ 2.5 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یعنی 3 حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے،
تو پھر بھی اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر بکری ہے مثلاً یا گائے ہے، تو بکری کا اگر ایک تھن صحیح ہے ایک خراب ہے تو بکری ایسی بکری کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جو گائے ہے اس کے دو تھن صحیح ہیں دو خراب ہیں تو ایسی گائے کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایک گائے کا ایک تھن خراب ہے تین صحیح ہیں تو ایسی گائے کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ چھاٹ میں نے کچھ مسائل بیان کیے ہیں، یہ مسائل بڑے تفصیل سے ہیں، تو جو احباب بھی قربانی کرتے ہیں قربانی کے مسائل بھی ان پر سیکھنا یہ ضروری ہے۔ تو قربانی کی بے شمار فضائل ہیں، تو فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کے حقوق کیا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور خرید لیا ہے، اب پہلے 10 دن محلے میں اس کے تماشے ہو رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی غلطی یہ کہ جس وقت جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت تماشا ہوتا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے، اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، اس کا تماشا بنا رہے ہیں، تو اس وقت بھی جانور کا تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں وہ جانور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے حاضر ہے، ایک انسان کے جسے تو اللہ کی نافرمانی کرنی ہی نہیں چاہیے وہ اس جانور کا تماشا بنا رہا ہے۔ تو کبھی بھی قربانی سے پہلے بھی قربانی کے وقت بھی جس وقت جانور ذبح ہو رہا اس وقت بھی تماشا نہیں بنانا، جانور کے سامنے چھریاں تلوار یہ ٹوکے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان تمام مسائل کو سیکھ کر قربانی کریں گے تو قربانی کا حق بھی ادا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، دل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی کو دکھلاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اچھا جانور اس لیے قربان کر رہا ہوں کہ اگر میں نے کوئی لاغر کمزور جانور قربان کیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ جیسا بھی ہو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کریں، یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔